السلام علیکم، پاکستان لائف سٹائل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم 6 ستمبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے 6 ستمبر کے دن پاکستان کے پریزیڈنٹ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ 6 ستمبر 1965 کو جب پاکستان کو بھارت کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے جہاں باز خلاباز نے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کا منہ توڑ جواب دے کر ہمارے نوجوانوں نے غیر متنازع علاقوں میں برتری حاصل کر لی۔ 7 ستمبر پاکستان کی فضاؤں کا سنہری دن تھا۔ اس روز پاکستان نے دشمن کے 25 طیارے تباہ اور 7 ناکارہ کر دیے، جبکہ اس کے صرف 3 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ جنگ کے باقی دن بھی اسی طرح کے معرکوں کی عبارت تھے۔ پاک فضائیہ نے ایسے کام کر دکھائے کہ دنیا میں مثال بن گئے۔ لیڈر MM عالم نے ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے ہنٹر 5 طیارے تباہ کر کے دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ 17 دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ اس کے اعتراف میں انہیں 2 بار ستارہ جرأت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ PF نے مجموعی طور پر 35 طیاروں کو فضائی معرکوں میں اور 43 طیاروں کو زمین میں تباہ کیا۔ دشمن کے 32 طیارے تباہ کن توپوں کا نشانہ بنے۔ اس طرح بھارت کے کل 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں صرف 19 طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جنگ سے بھاگتے ہوئے دشمن 20 ٹینک صحیح حالت میں اور اتنی توپیں پیچھے زمین پر چھوڑ گیا جو 2 رجمنٹوں کی ضرورت کے لیے کافی تھیں۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB کے نہر کے کنارے تک پہنچ گیا۔ قوم سو رہی تھی، لیکن پاک سرزمین کی آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ وطن کے سپاہیوں کا اپنے وطن کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاک فوج کے نوجوان دشمن کے مقابلے میں کم تھے، لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جمخانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جس سے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک فوج کے کھمکرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اختر، چیمہ محمود، پورم اور ولدوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ زمینی اور فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری عسکری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بحری طاقت کا غرور بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نیوی نے بھی دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا ہدف دوار کا تھا۔
7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحری جہازوں نے کراچی سے پونے 200 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کیا تو بپھرا ہوا بحریہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ اسی شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ نوجوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچے۔ 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں سے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوار کے طاقتور بحری اڈہ جلد تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ ممبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روز جنگ جیت لی، کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سیسہ سپر تھی، قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے، پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کریں تاکہ پاکستان کمزور ہو، لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ ہم جب تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، ہم جب تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، تیرے اجداد بھی قبروں سے دکھائی دیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہوئی، سپاہی کا لہو گرمانے اور جوش بڑھانے کے لیے عسکری ترانے گائے گئے۔ نور جہاں اور دیگر گلوکاروں کے ملی نغمے دشمن کے لیے خطرناک بم ثابت ہوئے۔ نشان حیدر کیا ہے؟ نشان حیدر حضرت علی سے موسوم ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر کرار ہے اور ان کی بہادری ایک مثال رکھتی ہے۔ یہ نشان ان بہادروں کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت نوش فرما گئے۔ جنہیں نشان حیدر دیا گیا وہ یہ ہیں: